اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال في مكان آخر حقا علينا نصر المؤمنين. وقال في مكان آخر إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے 3 جگہ سے میں نے کچھ تلاوت کی ہے. پہلی آیت سورہ حجرات کی پڑھی تھی، جس میں ہے تمام مسلمان بھائی ہیں، تمام ایماندار بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، بلا لحاظ علاقہ، بلا لحاظ زبان، بلا لحاظ زمان، تمام مومن عربی ہوں عجمی ہوں، دنیا کے کسی کنارے میں رہتے ہوں، مشرق میں ہوں یا مغرب میں، شمال میں ہوں یا جنوب میں، بولی ایک دوسرے کی جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن ایمان کی وجہ سے وہ بھائی ہیں. بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے. آقا انعامدار سرور کائنات مفخر موجودات امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مومن جسد واحد کی طرح ہے. جس طرح ایک آدمی کے مختلف اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، سر ہے، مختلف اعضاء ہیں، یوں سمجھو تمام مسلمان بھائی ایک جسم کے مختلف اعضاء ہیں.
اور آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کا کوئی عضو، جسم کا کوئی حصہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم اس کے لیے تڑپ جاتا ہے؟ یہ نہیں کہ آنکھ بیمار ہو گئی باقی جسم گئے چلو یہ بیمار ہے میں اپنے اور کام، وہ چھٹی منائے گا، اس کا علاج کرے گا۔ کوئی بھی بیماری جسم کی کسی حصے میں ہو تو سارا جسم مل کر اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی صحت کے لیے کوشش کرتا ہے اور تڑپتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف وہ جو بیمار جگہ ہے بس وہی تڑپتی رہے باقی آرام سے رہے انسان، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ خود اپنا مطالعہ کر لے۔ تو کیسی مثال آپ نے فرمائی، المومنون کا جسد الواحد، سارے مومن ایک جسم کی طرح ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، سب اعضاء اپنے کسی بھی عضو کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھتے ہیں، اپنا کمایا ہوا مال اس کی صحت کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اپنی عقل خرچ کرتے ہیں، جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے اپنے جسم کو صحت دینے کے لیے، اپنے جسم کے کسی عضو کو بیمار پا کر اس کی صحت کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح مومن جب بھائی ہیں جسد واحد کی طرح ہیں، کہ ایک مومن کو کہیں کسی طرح کی تکلیف ہو تو جہان کے تمام مومن اس کو اپنی تکلیف سمجھے، اس تکلیف کو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ہمارے کسی بزرگ نے کہا تھا نا، اخوت اس کو کہتے ہیں تو بے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جماں بے تاب ہو جائے۔ اور ہندوستان پاکستان اصل ایک تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی کو اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چبھے کانٹا جو فلسطین میں، تو دنیا کا ہر مسلمان بے تاب ہو جائے۔ جب مسلمان اپنی تمام طاقت دشمن کے مقابلے میں ڈال دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان حقا علینا نصر المومنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اوپر لازم ہے کہ میں ایمانداروں کی مدد کروں، نصرت کروں۔ اللہ کی نصرت اگر ہم نے لینی ہے تو ہم پہلے اتحاد پیدا کریں، مسلمانی کا حق ادا کریں۔ ہم سب اس وقت نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کر تیل خوشبو لگا کر قالین والی مسجد ہوا مل رہی ہے، آرام سے آ کے بیٹھے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ غزہ کی پٹی میں جو بھی ہمارے مسلمانوں کا کچھ ہو رہا ہے، جن کا ناطا بند ہے، پانی بند ہے، کھانا بند ہے، ان کو جیل، کھلی جیل
اور ایک مٹھی بھر ہمارے مسلمان ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو حق نہیں بنتا دوسرے مسلمانوں کا اس کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اور کیسے اتفاق ہے ان کا؟ فرمایا جیسا کہ ایک سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے اس کی طرح ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ دیواریں بنی ہوئی ہیں، آخر اس میں اجزاء ہیں، کتنی اینٹیں ہیں، لیکن اس وقت وہ جڑی ہوئی ہیں۔ اس کو ڈھانا، اس کو خراب کرنا آسان بات نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی اکائیاں اگر جڑ جائیں جو 50 سے زیادہ ملکوں میں تقسیم ہو کے بیٹھے ہیں تاکہ میری حکومت یہ رہے سناؤں، کسی ایک فرمان برداری نہ کرنا پڑے، میری حکومت چلی جائے گی اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے۔ اگر یہ ایک ہو جائے تو ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یا ہٹ جائیں، چھوڑ دیں۔ جیسا کہ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا میرے اونٹ واپس کر دو ابرا صاحب۔ پڑھے ہوئے نے اپنے واقعات، ابرا نے جب ہاتھی لے کر آیا تھا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے تو پہلے اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا ہم اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، چلے گیا اس کے پاس، اور وہ شخصیت ہی اتنی روبدار تھی، وہ ابرا جو ہے وہ روب میں بھی آ گیا، یار ایسا آدمی ہے۔ کوئی مطالبہ کرے گا کہ ہٹ جا، اس نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، اس نے کہا میرے اونٹ چل رہے تھے تم نے قبضہ کر لیے، وہ واپس کر دو، بس میں یہ کہنے آیا۔ کہتے ہیں یار بندہ تو بڑا اونچا تھا لیکن بات کیسی تھی، چھوٹی کی ہے، ہم تمہارے عبادت خانے کو گرانے آئے اور آپ کہتے ہیں میرے اونٹ واپس کر دیں۔ انہوں نے کہا ہاں اونٹ کا مالک میں ہوں، اللہ نے مجھے دیے ہیں، کعبۃ اللہ کا بھی مالک ہے، وہ خود حفاظت کرے گا۔ ٹھیک ہے ہم اس پوزیشن میں نہیں تیرا مقابلہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی فوجیں پھر بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے مروا دیا، ہاتھی بھی مر گئے اور ہاتھیوں کے سوار بھی مر گئے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، قرآن پاک میں وہ آیت تو سورت موجود ہے۔ اصحاب فیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ جب کرنے میں آئے، امتحان ہوتا ہے ہمارا، یہ کیا کرتے ہیں، ہم نے انہیں حکم دیا یہ کیا کرتے ہیں، امتحان میں پاس ہو گئے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، یا ناکام ہو گئے تو پھر ناکامی کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ تو ہٹ جاؤ درمیان میں، پھر اللہ تعالیٰ آپ ہی سنبھال لیں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، ہاتھی والوں کو کھائے ہوئے گھاس کی طرح کر دیا، سب مر مڑ گئے۔ اور اللہ نے وہ طاقت ڈالی ہے چھوٹے چھوٹے پرندوں میں، وہ چھوٹی سی پتھریاں، 3 پتھریاں ایک پرندہ لاتا تھا، ایک پنجے میں ایک چھوٹی سی، دوسرے میں دوسری نال اڑ بھی رہے ہیں، اور ایک چونچ میں، جب ہاتھی والے کے اوپر آتے وہاں گرا دیتا، وہ پتھری ہاتھی والے کے سر سے نکلتی ہوئی اس کی جان سے نکل کر ہاتھی سے پار ہو کے زمین پہ جاتی، یہ ہاتھی اور بندہ دونوں مر جاتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، دنیا نے دیکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اتنے لوگ ہیں پوری دنیا میں مسلمان، یہ کیا کرتے ہیں اپنے بھائیوں کی قیامت ہمارے حکم پر کتنا چلتے ہیں؟ ہر آدمی جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ دوڑ کے بھاگو، دوڑے جاؤ تو جا کے یاد کرو، ایک اصول ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ نظام بنائیں، پھر وہ جب اعلان کرے تو اس میں بھرتی ہونے کے لیے ٹھیک ہے، ایسے جا کر نہیں۔ ان پر تو پڑی ہوئی ہے، وہ تو سارے ماشاءاللہ کر رہے ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں یہ ہماری حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ ایک ڈھیلا سا بیان دے دینے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ کر کے دکھائیں، بیان دے دو صحیح دیں، جو پتہ چلے کہ انہیں کے اندر کوئی جان ہے۔ تو بہرحال مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ ظلم کرتا ہے اس پر، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، نہ دشمن کے حوالے کرتا ہے، نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے، مدد کرتا ہے۔ مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس میں ہم جو کر سکتے ہیں، جو لکھ کے بیان دے سکتا ہے، جو کہیں زبانی بیان دے سکتا ہے، اور ہم جو عام لوگ ہیں وہ مسلح پہ بیٹھ کر روئیں، اللہ سے مانگیں، اور اللہ سے یہ بھی مانگیں کہ یا اللہ کوئی ایسے اسباب بنا ہم جا کے اپنے بھائی مسلمانوں کی مدد کریں۔ دعائیں بھی بہت کچھ اثر کرتی ہیں۔ آدمی جو بظاہر کر سکتا ہے وہ بھی کرے، اور اس کے ساتھ اللہ سے زیادہ ہمارا تعلق اللہ سے ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایک صحابی جاتا ہے یوں ویسے جا رہے تھے آگے، مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کے بیت المال کے اونٹوں کو دشمنوں نے پکڑا ہے اور بندے کو قتل کر دیا ہے۔ ایک صحابی ابن الاقوع سلمہ بن اقوع، وہ جناب جب دیکھتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، تو اس نے پیچھے منہ کر کے آواز دی۔ اس کی آواز کو اللہ نے مدینہ میں پہنچا دیا، اور خود ان کا پیچھا کیا ان کا ایک بندہ۔ ابو داؤد میں یہ واقعہ موجود ہے، ایک ہی بندہ ہے، اور وہ کافی لوگ ہیں، جو چرواہے کو تو مار کے جا رہے تھے اور اونٹ پہ لے کے جا رہے تھے۔ ایک بندے نے ہمت کی، تیر مارے، تیر ہاتھ ان کے اس میں تھا، حکیم کا مال اس کے پاس تھا، ان سب کو بھگا دیا، سارے اونٹ چھڑوا لیے، ان کا اسرا بھی وہ پھینک کے اور چادریں بھی پھینک کے بھاگ گئے تاکہ بھاگے کسی طرح۔ ایک بندے نے دوڑا دیا، اللہ کی مدد آپ کے ایسے آتی ہے۔ قصہ لمبا ہے، میں نے مختصر کر کے بتا دیا۔ ابو داؤد حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے یہ واقعہ۔ تو اس آواز کو سن کر مدینہ میں نبی علیہ السلام ایک دستہ لے کر خود اس کی قیادت کر کے مدد کے لیے آ گئے۔ اس طرح ہوتا ہے یہ ایک آدمی چلو تھوڑے سے کس نے کہا تھا، ایک بندہ ہے اس کو کیوں لڑائی، ادھر اطلاع کرتا کرتے، ہر موقع تھا وہ اونٹ لے کے جا رہے، مقابلہ کیا، اونٹ بھی چھڑوا لیے، وہ آئے، پھر لڑائی بھی ہوئی، کچھ شہید بھی ہوئے صحابہ کرام میں، ان کے بھی مارے گئے بندے۔ تو اس طرح آدمی ہمت کرتا ہے۔ مسلمان کے اندر
یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ایمان والوں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے ہاں یہ بات گرا ہے، جو کہتے جاؤ اور کرو نہیں۔ تمہارا تو شوق تھا جہاد کرنے کا، ہم نے جہاد فرض کر دیا، اب وہ پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ پھر تعریف کی ان اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور پھر اس کی مدد کرتے ہیں اور کامیابی دیتے ہیں۔ تو ہم اب یہ مجمع جو مسجد میں ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے ہم عہد کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم سے ہو سکا ضرور کریں گے۔ کچھ ریلیاں نکل رہی ہیں، ان میں بھی جائیں، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ چند ایک ہاتھ اٹھیں، باقی ماشاءاللہ ہاتھ ہی نہیں اٹھتے ماشاءاللہ۔ اس واسطے ان کو بڑی پھر کوئی بات کرے کہتے ہیں مسلمان مولوی سے ناراض ہو جاتا ہے، تو کوئی جذبہ ہے مسلمان کے اندر؟ اور ایک باری نعرہ آتا، دونوں ہاتھ بلند کر کے بندے کھڑے ہو جاتے اور نعرہ مارتے، اسرائیل مردہ باد، اسرائیل مردہ باد، فلسطین زندہ باد، اسرائیل مردہ باد، اسرائیل مردہ باد، اسرائیل مردہ باد، فلسطین زندہ باد، مسلمان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔